بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے آب زمزم کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بی بی حاجرہ اور اپنے چھوٹے سے بچے کو بے آب و گیا جگہ پر چھوڑ کے چلے گئے تو اس کے بعد وہاں پہ کیا واقعات ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ حج میں صفا مروہ کی 7 بار سعی کرنا حاجیوں پر اس لیے ہے کہ بی بی حاجرہ کی بے کسی اور اضطراب کو اور فریاد کو یاد کریں اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے ایسی بے چارگی میں پیش کریں کہ خدا کی رحمت نازل ہو۔ 7ویں دفعہ بی بی حاجرہ کو مروہ پہاڑی پر خدا کی قدرت سے آواز آئی کہ کچھ اندیشہ نہ کرو۔ یہ آواز سن کر وہ بچے کے پاس آئیں اور دیکھا کہ بچے کے پاس ایک چشمہ جاری ہے، زمین سے خود بہت پانی نکل رہا ہے۔ بی بی حاجرہ بہت خوش ہوئیں، پھر اس پانی کے ارد گرد مٹی اور پتھر رکھ کر چھوٹے سے حوض کی شکل بنا دی کہ مبادا پانی ختم نہ ہو جائے۔ انہوں نے پانی پیا اور اپنی مشق بھی بھر لی۔ تفصیل ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے چھوڑ کر چلے تو ان کی طرف کوئی التفات بھی نہ کیا، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ اے خلیل، آپ ہم کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ بی بی صاحبہ نے پھر کہا مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور جب پانی کی تلاش میں مروہ پہاڑی پر آواز سنی تو خاموش ہو کر معلوم کرنے لگی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ معلوم کرنے کے بعد آواز کی طرف آئیں تو دیکھا زمزم کی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ انہوں نے بی بی صاحبہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا میں حاجرہ ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے کی ماں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس بیابان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تم کو کس کے سپرد کر کے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ میرا کام ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی تو پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا حاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ اس وقت بند نہ لگاتی تو زمزم جاری چشمہ ہوتا۔ پھر ایک فرشتے نے بی بی حاجرہ کو تسلی دی کہ تم خاطر جمع رکھو، یہاں خانہ خدا ہے، اس کو یہ بچہ جوان ہو کر اپنے باپ کے ساتھ مل کر تعمیر کرے گا اور خدا اس جگہ رہنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ معزز سامعین، وہاں ایک ٹیلہ تھا، اس کے آس پاس برساتی نالے تھے۔ اتفاقاً جرہم قوم کا ایک قافلہ یمن کی طرف سے آیا تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ ان کے اوپر پرندے اڑ رہے ہیں۔ وہ قافلے والے کہنے لگے کہ جہاں پرندے اڑ رہے ہیں وہاں پہ پانی ضرور ہوگا، پہلے تو ہم کئی دفعہ آئے ہیں، ایسا کبھی نظر نہیں آیا۔ ایک آدمی کو پتہ کرنے کے لیے بھیجا، اس نے دیکھا کہ ایک عورت ماں بچے کے بیٹھی ہے اور پانی کا چشمہ ہے۔ وہ کافی وہاں آ گیا تھا اور بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی۔ بی بی صاحبہ نے تنہائی سے بچنے کے لیے ان کو رہنے کی اجازت دے دی، لیکن پانی کا تصرف اپنے ہی اختیار میں رکھا۔ معزز سامعین، وہ لوگ وہاں آ گئے اور ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا۔ کچھ اور لوگ بھی وہاں آ کر بسنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی لوگوں سے عربی زبان سیکھی۔ جب ختنہ کا حکم آیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس تھی، اور قصص القرآن میں ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسی روز اپنا اور اپنے تمام نوکروں اور غلاموں کا ختنہ کیا۔ آپ نے خدا کے حکم کی تعمیل میں اس قدر جلدی کی کہ گھر میں ایک شیشہ تھا، اس کے ساتھ اپنا ختنہ کیا۔ جب سخت تکلیف ہوئی تو جناب الہی میں دعا کی، حکم ہوا کہ تم نے جلد بازی کی ہے، ابھی تک تم کو طریقہ نہ بتلایا تھا، تم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ عرض کی
یا الہی میں نے تیرے حکم میں توقف کرنا جائز نہ سمجھا۔ اور بحقی میں ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ختنہ 7ویں روز کیا گیا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا 13 برس کی عمر میں کیا گیا تھا۔ اور معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کا ختنہ 7ویں روز کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کا طریقہ جاری کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک پیغمبر ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے، اور سفید بالوں والے بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ سفید بال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی بالوں کو یہ کیا ہوا؟ خدا نے فرمایا یہ وقار کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے لبوں کے اور بغل کے بال اور زیر ناف کٹائے، ناخن کترے شلوار پہنی، حجاب اور حنا بھی لگایا، اور خطبہ منبر پر پڑھا، عصا ہاتھ میں لیا اور راہ خدا میں جہاد بھی کیا۔ معزز سامعین، حضرت لوط علیہ السلام کو رومیوں نے قید کر لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رومیوں سے جہاد کر کے حضرت لوط علیہ السلام کو چھڑایا، اور آپ علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے۔ اپنے مکان کے چاروں اطراف دروازے بنوائے تاکہ چاروں طرف سے مہمان آئیں۔ جب آپ کو کوئی مہمان نہ ملتے تو اپنے مکان کے چاروں طرف سے ایک ایک کورس تک مہمانوں کو تلاش کرتے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی سوائے میرے زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے 3000 فرشتے بھیج دیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر عبادت کریں۔ سرید سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور مشین مال میں بھی مرد سے مرد معانقہ کرتے ہیں، دوستی کی علامت ہے۔ یہ بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجیے، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔